ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ میں مولانا سید منصور احمد صاحب خاتمی سے درخواست کروں گا کہ عمرے کا طریقہ اور اس کے فضائل آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ اس کو بھی ذرا ادھر رکھو، کنارے، وہاں کے لوگ نظر نہیں آ رہے، کنارے رکھو۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم حضرات اور محترم خواتین، یہ ہمارے لیے خوشی اور عازمین آپ سب کو مبارکبادی کا ایک موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کو آنے کا ہم کو ایک موقع عطا فرمایا ہے۔ اور یہ بات ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ گھر کو اسی کو بلاتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں، جس سے تعلق ہے، جس سے محبت ہے، جس سے چاہت ہے، اس کو اپنے گھر بلاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے گھر ہم کو بلایا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ نے ہم کو چن لیا ہے، اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے، اللہ نے ہم کو چاہا ہے، اللہ نے ہم کو چاہا ہے، اور اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے اللہ نے ہم کو اس کے گھر بلایا ہے۔ جب تک اللہ نہیں بلاتے دوستو، آدمی کو حج یا عمرہ کو جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر اسباب بنیاد بنتے، آدمی کا مال، آدمی کی صحت، یا حج کے اور عمرے کے جو مسائل ہیں، اس کے جو ارکان اور مناسک ہیں، اس کا جان لینا، اس کا علم، مال، صحت اور علم سبب بنتا عمرے کے لیے، حج کے لیے،
تو ایسے بہت علم والے ہیں جو ابھی تک نہ عمرہ کیے نہ حج کیے ہیں، اور ایسے بہت صحت مند لوگ ہیں جن کے پاس مال بھی ہے لیکن ابھی تک انہوں نے عمرہ اور حج کرنے کی ان کو توفیق نہیں ہوئی، اور ایسے بہت مال والے ہیں جن کے نوکر چاکر بھی ہیں، اگر صحت نہ ہو تو بھی ویل چیئر پر ان کو لے جا کر عمرہ یا حج کروا سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی ایسے بہت لوگ ملیں گے جن کے اب تک نہ عمرہ ہوا نہ حج ہوا۔ اللہ اپنے خاص عبادت کی توفیق اسی کو دیتے ہیں جو اللہ کے خاص ہوتے ہیں، جو اللہ کے خاص ہوتے ہیں۔ اور دوستو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ اللہ ہر بندے کو ویسے چاہتے ہی ہیں، لیکن جن بندوں کو اللہ اپنے گھر بلا رہے ہیں ان کی کوئی ایسی نیکی ہوگی جس کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، اس نیکی کے بدلے میں اللہ نے اس کی ان کو توفیق دے دی، یا انہوں نے اللہ سے اس عبادت کو مانگا تھا کہ اللہ مجھے حج کے لیے قبول فرما، عمرے کے لیے قبول فرما، تو ان کی اللہ نے ان کی چاہت اور ان کی تڑپ اور ان کی مانگ کو دیکھ کر اللہ نے ان کو اس کی توفیق دی۔ لیکن جو بھی ہو، جتنے حج کرنے والے کے یا عمرہ کرنے والے کے فضائل ہیں دوستو، اتنی ہی اس کی ذمہ داری بھی ہے۔ جسے اس کے فضائل میں ہے کہ حاجی یا عمرہ کرنے والا جب عمرے سے حج سے لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو گناہوں سے ایسا کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، جیسے کا یوم ولدت ہو جیسے بچہ آج پیدا ہوا تو اس کا دل جس طرح صاف و شفاف ہوتا ہے، اس کے دل پر کسی گناہ کا اثر نہیں ہے، تو حاجی اور عمرہ کرنے والے کا بھی لوٹنے کے وقت یہی حال ہوتا ہے۔ میں اس کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں اکثر، کہ گھر میں دیکھتے ہوں گے بچے جو ہے سلیٹ پر تختی پر لکھتے ہیں، قلم سے، چاک پیس سے قلم سے لکھتے ہیں، پھر اس کو کچے کپڑے سے یا ڈسٹ سے مٹاتے ہیں، باوجود مٹانے کے بھی اس پر اثر رہتا ہے، وہ سوکھنے کے بعد اس سفیدی نظر آتی ہے نا، جبکہ وہاں جو لکھا مٹا دیا گیا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اچھا، ایک وہ سلیٹ ہے جس پر لکھ کر مٹایا گیا ہے، اور ایک نئی سلیٹ لا کر بازو رکھیں تختی، ہر دیکھنے والا کہے گا یہ پرانی ہے، استعمال شدہ ہے، اور یہ نئی ہے جس پر ابھی تک کچھ بھی قلم کا اثر نہیں ہوا ہے، ہر دیکھنے والا پہچانے گا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالی ہمارے دلوں کو صاف و شفاف کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہوں کو مٹاتے ہیں، اللہ قادر ہیں، چاہے تو اللہ دل ہی بدل دیتے ہیں، اللہ قادر ہیں کہ گناہوں کا مٹا ہوا اثر بھی اس دل پر نہیں رہتا، گناہوں کا مٹا ہوا اثر بھی دل پر نہیں رہتا۔ اسی لیے فرمایا الحاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے وفد ہیں۔ اگر اس کو اور الفاظ میں سمجھنے کے لیے کہا جائے تو اللہ کے نمائندے ہیں۔ جس طرح کوئی ملک اپنے نمائندے کو، سفیر کو اپنے ملک سے دوسرے ملک کو بھیجتا ہے کہ جاؤ فلاں ملک میں جا کر ہمارے ملک کی نمائندگی کرو، انگریزی میں امبیسڈر جس کو کہتے ہیں،
تو ایسے ہی کرنول کے لوگ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جا رہے ہیں اللہ کے حضور میں، اور آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں جا رہے ہیں، تو گویا اس شہر کے نمائندے بن کر جا رہے ہیں، سفیر بن کے جا رہے ہیں، امبیسڈر بن کے جا رہے ہیں، ان سب کی طرف سے ہیں وہ۔ کیوں؟ کیسے امبیسڈر، کیسے سفیر، کیسے نمائندے؟ کہ جو نمائندہ ہوتا ہے، سفیر ہوتا ہے، جب بھی جس ملک کو گیا ہے اس ملک کے بارے میں یا اس ملک کے لوگوں کے بارے میں جو بھی کہتا ہے، لکھ بھیجتا ہے، تو اس کے ملک کے لوگ اس کی بات کو فوراً تسلیم کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاجی اور عمرہ کرنے والا جس بندے کے بارے میں بھی اللہ کے پاس دعا کرے، اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ الحاج والعمار وفد اللہ ان دعوہ اجابہم، وہ کسی کے بارے میں دعا کرے تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ کسی کے بارے میں مغفرت چاہیں اللہ سے تو اللہ ان کی مغفرت کر دیتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو یہ مقام حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کا ہے۔ جب یہ مقام ہے تو دوستو، اتنا بڑا مقام جو مل رہا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس طرف عموماً ہمارا خیال نہیں جاتا۔ حج کے عمرے کے فضائل ہم لوگ بولتے ہیں، سنتے ہیں۔ کوئی چیز کسی کو ہم دے رہے ہیں تو اس سے اس کا ریٹرن بھی چاہتے ہیں۔ اللہ بھی ہم سے ریٹرن چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہم مال دیں اللہ کو، کہ اللہ کے بندوں کو کھلائیں پلائیں، خیر خیرات کریں۔ اس کا بھی اگر ہم کریں تو اس کا بھی اللہ اجر دے دیتے ہیں۔ اللہ بندے سے تقوی چاہتے ہیں۔ بس اللہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بندو، تمہارا بہت بڑا مقام ہے، لیکن مجھے اپنے دل میں جگہ دو۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، جہاں حج کا ذکر اللہ نے کیا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، حج کی عمرے کی تیاری کرو، حج کے کلاسوں میں اٹینڈ کرو، اس کے فضائل سنو، مسائل سنو، اس کے ارکان، اس کے مناسک، اس کی پوری تیاری کرو، توشے کی تیاری کرو، مال کی تیاری کرو کہ خرچ کتنا ہے، اس کا انتظام کر لو، کھانے پینے کا نظم وہاں کیسا ہے اس کے بارے میں پورا پلاننگ کر لو، منصوبہ بنا لو، یہ سب کر لو، احرام کا نظم کر لو۔ ابھی جیسے انتظامی چیزوں کو ہمارے بزرگ نائب سلیم صاحب نے بتلایا، اٹیچی چھوٹی ایک، بڑی ایک، جیسے سامان رکھتے وقت وہ سامنے رہ کر کرے، وہ ساری چیزیں جو ہے، ٹکٹ جو بھی بنتی ہے وہ ٹکٹ کا ایک زیراکس، یہ ساری انتظامی چیزیں ہیں۔ اور دوسرا اس کے حج کا طریقہ، جیسے ابھی انشاءاللہ حج کے 5 دن کیا کیا عمل کرنا ہے، کس جگہ پر کیسے عمل کرنا ہے، اوقات کے ترتیب کے ساتھ۔ ابھی میرے بعد انشاءاللہ ہمارے حضرت مفتی عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا انشاءاللہ خطاب اور درس گویا ہوگا۔ اللہ نے یہ سب کرنے کے بعد کہا، سنو، اصل تو یہ نہیں ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اصل جو تیاری ہے وہ تقوی کی تیاری ہے، کہ آدمی اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرے۔ اصل تو ایمان والے کا تقاضا یہ، ہر مسلمان کا، کہ وہ ابتدائی سے اللہ سے زیادہ کسی کو اپنے دل کے اندر مقام نہ دے، اللہ سے زیادہ کسی کو مقام نہ دے۔
چلو انسان ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو اب کم از کم حج کے موقع سے اپنے دل کو پاک صاف کر لے، اللہ کر دیں گے، لیکن اس کے بعد اس دل کے اندر اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو جگہ نہ دیں۔ اللہ کی محبت، تقوی، اس کی جو جگہ ہے وہ انسان کا دل ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ میرے بندو، جب تم میرے گھر آ رہے ہو تو میرے لیے جو توشہ لاؤ گے، ساری تیاری تمہارے لیے ہے، پیسہ تمہارے لیے، ٹکٹ تمہارے لیے، کمرہ تمہارے لیے، سب کچھ تمہارے لیے، جتنے بھی حج کے ارکان کرو گے وہ بھی تمہارے ہی لیے ہے، لیکن میرے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے کیا ہے؟ ہر چیز کا بدلہ مل رہا ہے، ریٹرنز مل رہا ہے ہر چیز کا، دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، سب کے لیے دعائیں قبول ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کے لیے کیا لے جا رہے ہیں ہم؟ بولے اللہ فرما رہے ہیں کہ تقوی لے کر آؤ۔ تقوی اس کو کہتے ہیں دوستو کہ آدمی کی جو ہے خلوت جلوت یکساں رہے، اکیلے میں، مجمع میں جس طرح اپنے آپ کو نیک بتاتا ہے، پبلک میں ایسا اکیلے میں بھی ایسا ہی اپنے آپ کو نیک بنائے، اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا ہو۔ تو یہ تقوی اللہ کے لیے بندوں کو یہاں سے لے جانا ہے۔ تو دوستو بہرحال حج سے پہلے ہم لوگ جو جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کی دو قسمیں ہیں، حج تمتع اور حج قران، انشاءاللہ اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی۔ تو ان دونوں طریقوں میں بھی پہلے عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کیا جاتا ہے، تو عمرے کی بھی جو ہے جیسے حج کی فضیلت ہے، عمرے کی بھی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے آدمی ایک عمرہ کیا، پھر 2-3 سال کے بعد اللہ نے توفیق دی، دوسرا عمرہ کیا، تو دوستو پہلے عمرے سے دوسرے عمرے تک جتنا وقت گزرا ہے 2-3 سال، وہ وقت جو ہے آدمی کے اس کے گناہوں کا دوسرا عمرہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے نماز، ایک نماز سے دوسرے نماز تک آدمی سے جو گناہ ہو جاتے ہیں، دوسری نماز پڑھتا ہے آدمی، فجر پڑھا پھر ظہر پڑھا، فجر سے ظہر تک جو گناہ ہوئے وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک جو کچھ بھی اس سے گناہ ہوئے ہیں وہ سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، وہ سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن دوستو یہ فضائل اپنی جگہ ضرور ہیں، یہاں ایک بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج کل جو عمرہ ہے، ہمارا عمرہ گویا ایک ٹور اور پکنک کے مانند ہو چکا ہے۔ حج کا عمرہ الگ ہے، حج کو جا رہے ہیں، حج تو فرض ہے، تو حج کے ساتھ ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن عموماً جو علیحدہ عمرے کو لوگ جا رہے ہیں تو گویا ایک پکنک اور ٹور کا انداز ہو چکا ہے۔ عمرے کی جو کیفیت دلوں کے اندر آنا ہے، عمرے سے جو کیفیت دل کی بننا ہے وہ نہیں بن رہی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ مالدار یوں سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس مال ہے تو بس ٹکٹ لگا لیا، چلے گیا، عمرہ ہو گیا۔ دوستو عمرہ بھی عبادات، سارے عبادات، عمرہ اور حج بھی عبادت ہے، سارے عبادات ہمارے اسی وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل ثواب ہوں گے، قابل قبول ہوں گے جب ہم اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کریں گے۔ اللہ کے بندوں کے حقوق جیسے مالداروں پر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اگر میں پوچھوں تو بڑی بات ہوگی،
بات تو بڑی نہیں ہے، ہر عالم ہر مسلمان کا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہونے کی وجہ سے معلم اور رہبر ہے، پوچھ سکتا ہے، لیکن میں پوچھوں گا نہیں۔ ہر آدمی یہ سوچے کہ جتنے ہم لوگ حج کو جا رہے ہیں، کیا ہم نے اس سال کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ اس سال کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ ہم اپنے دل سے پوچھ لیں، پوری برابر حساب لگا کر ادا کی ہے؟ اپنے دل سے پوچھیں۔ 2 دن پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو اپنا دکھڑا، ایک مسلمان رشتہ دار بھی لگتے ہیں دور سے میرے، اپنا دکھڑا سناتے ہوئے بولے وہ آپریشن ہوا 60,000 خرچہ ہو گئے، خامخواہ سر پہ 60,000 جو ہے پڑ گئے۔ تو میرا دوسرا جملہ ان کے لیے، میرا جملہ یہ تھا، اس سال آپ نے زکوٰۃ ادا کیا؟ میں نے ان سے پوچھا زکوٰۃ ادا کی؟ بولے نہیں مول صاحب اس سال نہیں کرا۔ بولے ہاں وہ ہے، وہ تمہاری جتنی زکوٰۃ تم پر واجب اور فرض ہے، اگر تم نے ادا نہیں کی تو اس کا دگنا سہ گنا اللہ تعالیٰ دوسری جگہ خرچ کروا دیتے ہیں، پھر زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا گناہ برابر رہتا ہے۔ دوستو یہ زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے۔ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی ایک اور حق ہے جس کا درجہ زکوٰۃ سے بڑا ہوا ہے۔ عموماً ہم مالداروں کی توجہ اس کی طرف نہیں رہتی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے کئی جگہ بتلایا ہے۔ دوسرے بارے میں اللہ نے جو ہے اسلام اور ایمان کے بارے میں بتلاتے ہوئے کہا لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو مال دو اپنے رشتہ داروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، پھر اس کے بعد اللہ نے کہا زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک صحابیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے اوپر کہا مال دو، وآتی ذی القربى، رشتہ داروں کو دو، مسکینوں کو دو، ضرورت مندوں کو دو، پھر اس کے بعد اللہ نیچے اسی آیت میں بعد میں اللہ کہہ رہے ہیں دوسرے نمبر پر کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہ زکوٰۃ اور اوپر جو مال کا دینے کا حکم دیا گیا ہے، یہ دونوں ایک ہی ہیں یا علیحدہ علیحدہ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں علیحدہ ہیں۔ وہ علیحدہ ہے زکوٰۃ جس کا نیچے وہ ذکر ہے، وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اوپر جو ذکر کیا جا رہا یہ تمہارے رشتہ داروں کا تمہارے مال میں حق ہے، تمہارے رشتہ داروں کا۔ 15ویں پارے میں بھی اللہ نے کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ اے میرے بندو، تم کو ہم نے مال دیا ہے تو اپنے رشتہ داروں کا تمہارے مال کے اندر حق ہے، یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ کسی رشتہ دار کی ضرورت کو تم دیکھ رہے ہو، محسوس کر رہے ہو کہ وہ ضرورت مند ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی طاقت تمہارے پاس ہے، تو تم پر واجب ہے کہ اس کا حق ادا کرے۔ یا کوئی مسکین ضرورت مند تمہارے پاس پہنچ گیا، تم نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، کوئی مسکین پہنچا، کوئی ضرورت مند تمہارے پاس پہنچا اور وہ ضرورت میں بالکل جنین ہے، ضرورت مند ہے، آپ جانتے ہیں کہ حقیقی ضرورت مند ہے، بناوٹی نہیں ہے، ایسے ہی جو ایکٹنگ نہیں کر رہا ہے، ضرورت مند حقیقی ہے، اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی طاقت آپ کے پاس ہے، اتنا مال آپ کے پاس ہے، تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا تم پر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر نہ کریں گے تو قیامت کے دن پوچھو گے۔ تو دوستو، ہم عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، یہ مال کے جو حقوق اللہ نے رکھے ہیں زکوٰۃ کے علاوہ بھی، اس کو بھی پورا کریں۔ اس کے بعد ان چیزوں کو سوچیں۔ یہ حج اللہ کا حق ہے، عمرہ اللہ کا حق ہے، اس کو اگر ہم نے نہ بھی کیا تو اللہ کے پاس
جب اللہ پوچھیں گے تو اللہ کا حق ہے، اللہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن بندوں کے حق کو ہم نے ادا نہیں کیا تو دوستو اللہ کے پاس معافی نہیں ہے، وہاں نیکیوں کی شکل میں دینا پڑے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی ہے، تو اس توفیق کو ہم اپنے لیے کارگر بنائیں، مفید بنائیں، کہ اس کے علاوہ کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرتے ہوئے ہم عمرے کو جائیں، حج کو جائیں۔ تو دوستو عمرے کو جو ہم جاتے ہیں، عمرے کا جو طریقہ ہے، جیسے عموماً یہیں سے جو ہے احرام باندھا جاتا ہے، حیدرآباد کے ایئرپورٹ سے عمرے کی نیت کر کے احرام باندھا جاتا ہے۔ یہ حج قران ہے، یہ حج تمتع ہے، یہ کہ صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھے، حج کی نیت اس میں نہ کرے، عمرے کی نیت سے احرام باندھے۔ اب ہوائی جہاز ہی میں ہمارا میقات ہم عبور کر جاتے ہیں، تو جیسے ہی مکہ مکرمہ پہنچے تو عمرہ کر لیں، اس کے بعد احرام کھول دیں۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد عمرہ کر لیں، اس کے بعد احرام کھول دیں۔ یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا جو ہے حج قران ہے، اس میں جو ہے عمرہ اور حج کی نیت سے احرام باندھتے ہیں۔ اس میں ذرا آدمی کو دشواری ہوتی ہے، کیونکہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولنا نہیں ہے، حج تک اسی احرام میں رہنا ہے۔ جب احرام میں رہیں گے تو احرام کی جتنی پابندیاں ہیں، احرام کے جتنے اصول اور رولز ریگولیشن ہے، اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے عموماً حج تمتع ہی لوگ کرتے ہیں کہ عمرے کی نیت سے یہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، پھر احرام ہونے کے بعد، عمرہ ہونے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر حج کے لیے احرام علیحدہ نیت کر کے باندھا جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ عمرے کو جب ہم یہاں سے احرام باندھیں گے تو عمرے کی نیت کرنا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد اس کے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، نیت کے عمرے کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اس کے بعد نیت کرتے ہوئے تلبیہ پڑھیں گے۔ احرام باندھ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے بعد جو ہے نیت کر کے تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد ہم احرام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ جسے آدمی نماز کے لیے نیت کرنے کے بعد تکبیر اولیٰ پڑھتا ہے، ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر کانوں تک اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتا ہے، تو تکبیر تحریمہ کے ذریعے سے نماز میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی آدمی احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز احرام کے پڑھنے کے بعد نیت کے ساتھ تلبیہ جب پڑھتا ہے تو احرام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب احرام کے جتنے اصول ہیں کہ جو ہے خوشبو نہ لگانا، تیل نہ ڈالنا، اس کے جتنے بھی اصول ہیں جو انشاءاللہ تفصیل سے سامنے آئیں گے، وہ ان کی پابندی شروع ہو جاتی ہے۔ تو احرام کی حالت ہی میں سفر ہوگا، تو وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے پہلا عمل جو ہے عمرے کا، ایک تو نیت کر کے احرام باندھ لیا۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد پہلا عمل طواف کا ہے، کعبۃ اللہ کے طواف کا پہلا عمل ہے۔ تو جتنے بھی معلم ہیں، جو بھی ہمارے ساتھ رہبر ہیں، تو وہ جو ہے جیسے ہی ہم اپنے رہائش گاہ پہنچیں گے، جہاں قیام ہے بلڈنگ میں، جس بلڈنگ میں جس مقام پر قیام ہے، وہاں پہنچنے کے بعد سامان رکھتے ہی وقت کے اعتبار سے جو وقت بھی ہو، یعنی نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، مکروہ وقت ہو تب بھی، کیونکہ طواف کے لیے مکروہ وقت نہیں ہے، صرف نماز کے لیے ہے مکروہ وقت، تو فوراً کعبۃ اللہ طواف کے لیے، عمرے کے طواف کے لیے پہنچنے کی ہدایات دیتے ہیں۔ تو ہم لوگ بھی ذہنی اعتبار سے تیار رہنا ہے، جاتے ہی جو ہے
سونا کرنا نہیں ہے. اتنا لمبا سفر کر کوئی ذرا سوچیں گے لو مول صاحب بعد میں جائیں گے, اب کرنا چاہے تو آئیں جس کے واسطے. اب ہمارا حال ہے, یہ ہماری کہالت ہے. ہم مسلمان اپنی کہالت کی وجہ سے ہر لائن میں پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. آج جو رونا ہے ہمارے ملک میں, سیاست میں بھی پیچھے ہو گئے ہم لوگ. کسی بھی جگہ ہم لوگ آگے نہیں ہیں. مغلوب بن کے چلنا گویا ہم نے اپنا جو ہے گویا پہچان بنا لیا ہے. اللہ معاف کرے ہم لوگوں کو. ہمارے مسلمانوں کے صف اول کے جو لوگ تھے وہ ہمیشہ غالب رہ کر چلے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ جو سب سے پہلے اس امت کے مسلمان تھے, وہ لوگ ہمیشہ ساری دنیا پر غالب ہو کر چلے ہیں, مغلوب ہو کر نہیں چلے ہیں. ہم انہی کے جو ہے پیروکار ہیں. آج ہم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ہر جگہ ہم اپنی کہالت کی وجہ سے مغلوب ہو جاتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جاگنے کی ضرورت ہے. ہر لائن میں ہم کو آگے بڑھنا ہے. جس طرح ہم لوگ ترغیب دیتے ہیں کہ علم سیکھو, عبادت کرو, فرائض و واجبات ادا کرو. دوستو, اقتصادی جو لائن ہے, سیاسی جو لائن ہے اور ایجوکیشن کا جو لائن ہے, ان سارے میدانوں میں اپنے کو, اپنی اولاد کو, اپنے نوجوانوں کو, اپنے نونہالوں کو آگے بڑھانا ہے. یہ وقت کا تقاضا ہے. تو بہرحال دوستو, جاتے ہی جو ہے سونے کا دیکھنا نہیں ہے. اصل میں جو ہے یہ جو احرام کی جو حالت ہے نا, یہ اپنے پسندیدہ کپڑوں کو چھوڑ کر ایک کپڑا نیچے باندھنا, ایک ٹوال اوپر ڈالنا کھاندے پر, یہ جو ہے اور سر کھلا رکھنا, یہ اپنی بے چینی کو اور محبت سے آدمی کسی سے بے ساختہ ہو کر جب بات کرتا ہے, کئی دنوں کے بعد کسی سے مل رہا ہے, تو اس کو اپنی چیزوں کا احساس نہیں رہتا. تو ایسے ہی اللہ کے دربار میں حاجی اور عمرہ کرنے والا اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے. پہلے لوگ جانوروں پر سفر کرتے تھے, اونٹ پر, گھوڑے پر, گدھے پر, خچر پر, اور اس سفر سے جب پہنچتے تھے تو حالت پراگندہ اور گرد و غبار, کپڑوں کے اندر گرد و غبار, احرام باندھ کر میقات سے آگے بڑھے ہیں, احرام غبار آلود, بالوں میں گرد و غبار ہے, چہرے پر گرد و غبار ہے, خستہ اور تھکی ہوئی حالت ہے. ایسی حالت میں اللہ کے دربار کا اور اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے. اصل تو یہ ہے. لیکن آج جو ہے جو سہولتیں ہیں, جو ایئر کنڈیشن ہوائی جہاز, ایئر کنڈیشن بسیں, ایئر کنڈیشن کاریں, ان ساری حالتوں سے ہم کو دور رکھتے ہیں. نہ حال خستہ ہوتی ہے, نہ حال غبار آلود ہے, نہ بال بکھرے پڑے ہیں, نہ کپڑے غبار آلود ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. کم سے کم آدمی اپنے ذہن کی جو تھکاوٹ ہے, اپنے جسم کی جو تھکاوٹ ہے, اس کو تو مد نظر رکھ کر اس تھکاوٹ کے ساتھ ہی طواف کرے. یہ نہ سوچے کہ اتنا لمبا سفر کر کے گیا ہوں, میں تھوڑی دیر آرام کر لوں گا. نہیں, اسی حالت میں اللہ کے پاس جانا ہے, اسی حالت میں اللہ کے پاس جانا ہے. یہ محبت کا تقاضا ہے. تو مکہ مکرمہ پہنچتے ہی جتنے ہم لوگوں نے عمرے کی نیت سے احرام باندھا ہے, پہلا کام جیسے کمرے کو جاتے ہی اپنا سامان رکھنا, اگر کھانے کا وقت ہے تو کھانے سے فارغ ہونا, اور سیدھے کعبۃ اللہ پہنچ جانا. نماز کا وقت رہا تو نماز تو ہوگی ادا, ہر وقت میں نماز کا وقت ادا ہوگی. جتنے طواف ہم نے کیے, طواف ہوئے, نماز درمیان میں آ گئی تو وہیں طواف رکنا, نماز پڑھنا, پھر طواف آگے کرنا ہے. تو طواف جو ہے دوستو, حجر اسود سے طواف کو شروع کرنا ہے. تو طواف کو جانے سے پہلے جب ہم کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں, مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں, تو کعبۃ اللہ کو جو نظر پہلی ہماری پڑتی ہے, اس نظر پر جتنی دعائیں ہم اللہ سے کرتے ہیں وہ ساری دعاؤں کو اللہ قبول کرتے ہیں. ساری دعاؤں کو اللہ قبول کرتے ہیں. ذرا ہم سوچیں, تصور میں لائیں اس چیز کو کہ اگر ہم کو
सीएम वक्त दिया, हमारे स्टेट का सीएम जो है वक्त दिया कि आपको 3 मिनट वक्त दिया जाता है या 5 मिनट आपको वक्त दिया जाता है। एक करनूल का वफ्द गया, एक करनूल के एक जमात गई, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं कि भाई उनको वक्त मिला है कि 5 मई को सुबह 11 बजे आपका वक्त है, 11:05 पर आप सीएम के पास जाएंगे और 11:10 पर आपका वक्त खत्म हो जाएगा। क्या हम 11 बजे पहुंचेंगे ऑफिस को? बोलो भाई, 11 बजे पहुंचेंगे, 11:05 को हमारा अंदर एंट्री है, 11:04 को एंट्री होती तो 5 से सीएम के सामने खड़ा होना है, 5 मिनट वक्त है। कितनी तैयारियां हम करते हैं। जो लोग जाकर आए हैं उनको इसका तजुर्बा होगा। अल्लाह सीएम पीएम से बड़ा है। खवातीन जरा तवज्जो से सुने बात को, बातें ना करें आपस में खवातीन। माफी चाहता हूं माँ बहनों से, उम्मन आदत है 3-4 जमा हो गए तो जो है बातें शुरू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ जमा होना आपस की खैर खैरियत या आपस के रमज़ान के कपड़े चूड़ियाँ जो ख़रीदे उसकी कारगुजारी एक दूसरे को सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि अब जो आगे अमल है हज व उम्रे का, उस अमल को कैसे पूरा किया जाए उसकी क्लास है, ये उसका सबक है। गौर से सुने, आपस में बात ना करें, ख़वातीन औरतें हमारी बात ना करें। तो बहरहाल 5 मिनट वक्त सीएम के पास है, तो कितना हम सोचते हैं जो मजमून हम सीएम से जिस टॉपिक पे बात करना है, हम पहले ही से जुमले भी बना लेते हैं, पहले ही से अल्फाज बना लेते हैं, वर्ड्स बना लेते हैं, कहीं बेकार बात बेकार लफ्ज सीएम के सामने ना निकले। वक्त कम है, बड़ा आदमी है, ऐसी बात कही जाए कि उसके दिल पर असर हो जाए। दोस्तों अल्लाह माफ करे हम लोगों को, दुनिया वालों का मर्तबा आज हमारी निगाहों में है, हमारे दिलों में है। जो हकीकी बड़ा अल्लाह है उसका मर्तबा उसका मकाम आज तक हमारे दिलों में नहीं है। अल्लाह माफ करे, लेकिन अब तैयारी करके जाएं। जैसे मैंने कहा तक़वे को अल्लाह के पास गिफ्ट ले जाना है, अल्लाह के लिए तोहफा तक़वा ले जाना है, तो अभी से जाने से पहले ही पहले तक़वा दिल के अंदर पैदा करें। तक़वा जिसके दिल में आएगा उसका खलवत जलवत एकसां गुजरेगा। वो अकेले में है तब भी एकसां रहेगा, मजमे में है तब भी वैसा रहेगा। पब्लिक में जितना अपने आप को पारसा नेक फरिश्ता बताता है, ऐसे ही अकेले में भी अपने आप को पारसा नेक बताए। मजमे में बैठा है, अजान हुई, चलो जी नमाज को जाना है, चलो नमाज का वक्त हो गया, ताकि लोग कहें कितना बड़ा नमाजी है। अकेले घर में बैठा है, अजान हुई, कोई घर में देखने वाला नहीं है, तब भी इतना ही डर दिल के अंदर ले कि अल्लाह के पास जाना है, नमाज को जाना है। अब बाकी सारे काम, मैंने नमाज की मिसाल दी है, आंखों की हिफाजत, ज़बान की हिफाजत, सारे अपने दिल की हिफाजत जैसा मजमे में करता है पब्लिक में, अकेले में भी करे। उसको कहते हैं मुत्तकी परहेजगार आदमी। जो आदमी तकवा दिल के अंदर लेकर अल्लाह के दरबार में जाता है, अल्लाह उसके हर अमल को कबूल करते हैं, उसके एक एक कदम को अल्लाह कबूल करते हैं। अपने कमरे से काबतुल्लाह को जितने कदम डाल के जाएगा और जितने कदम डाल के वापस आएगा, हर कदम पर नेकियां ही नेकियां लिखी जाती हैं, जिसके दिल में तकवा हो। तो बहरहाल दोस्तों, काबतुल्लाह पर जब पहली नजर पड़ती है तो उस पहली नजर पर जो जो अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह कबूल करेंगे। तो अभी से तैयारी करके जाएं, सिर्फ अपनी नहीं, मेरे बेटे की, मेरे पोतरे की, मेरी बहू की, मेरी बेटी की, मेरी नवासी की, मेरे दामद की, मेरे दामाद की, उसकी नौकरी के बारे में, उसके धंधे के बारे में, वो भी अल्लाह ही से मांगना है। सारी उम्मत के लिए मांगे, अपने लिए मांगना ये बुखुल के दर्जे में है। किसके दर्जे में? बोलो भाई, अपनी जबान से बोलो। बुखुल के दर्जे में। बखील इस्लाम में किसको कहते हैं? जो अपना माल अपने ऊपर खर्च करे, दूसरे पर ना करे, उसको बखील कहते हैं। और जो अपना माल दूसरों पर भी खर्च करे उसको सखी कहते हैं। तो हम सिर्फ अपने लिए अल्लाह से मांग रहे हैं
تو اللہ سے مانگنے میں کوئی آپ بخل کر رہے ہیں، بخیل ہیں ہم. بخیل نہ بنے، سخی بنے. اپنے لیے مانگیں، ساری امت کے لیے مانگیں. سارے عالم میں مسلمانوں پر جو حالات چل رہے ہیں، جن حالات سے مسلمان جو ہے آج جو ہے گزر رہے ہیں، ان کے لیے مانگیں. فلسطین ہے، خود ہمارا ہندوستان ہے، تو اللہ سے مانگیں. اللہ بندے کی مانگ کو ضرور قبول کرتے ہیں. اور حج عمرہ کرنے والے اللہ فرما رہے ہیں ان دعوہ اجابہم، وہ جو بھی مانگیں گے اللہ سے اللہ قبول کریں گے. جو بھی مانگیں گے اللہ سے اللہ قبول کریں گے. تو اس کے اللہ سے صرف اللہ میرا گھر ابھی کمپلیٹ نہ ہوا، گھر پورا کر دے، اللہ میرے دکان میں برکت دے دے، اللہ مجھے پرموشن دے دے، میرے بیٹے کو پرموشن دے دے، میرے بچے کا رشتہ ہو جائے. اتنا ہی نہ مانگیں، یہ بھی مانگ لیں اور ساری امت کے لیے مانگیں. پہلی نظر جیسے ہی پڑتی ہے اس نظر کو رکھتے ہوئے ایسے ہی رکھے نظر کو اور اللہ سے مانگیں. وہاں لوگ جو ہے جو انتظامیہ پولیس رہتی آگے بڑھاتی رہتی ہے کہ ٹھہرنے نہیں دیتے، کیونکہ ہم ٹھہریں گے تو پیچھے والا مجمع رکے گا، وہ رکے گا تو اس کے پیچھے والا رکے گا، تو بھیڑ جمع ہو جائے گی. اس لیے جو ہے وہاں رکنے نہیں دیتے. تو چلتے چلتے جو ہے نظر کو کعبۃ اللہ پر جمائے رکھیں اور اللہ سے مانگتے رہیں. اور اندر داخل ہونے کے بعد عموماً جو راستہ دیا جاتا ہے، جس راستے سے ہم اندر حرم میں داخل ہوتے ہیں کعبۃ اللہ مطاف میں جہاں طواف کیا جاتا ہے، اس کے دائیں جانب کو مڑنا ہوتا ہے. دائیں جانب جو ہے جب مڑیں گے تھوڑا سامنے جانے کے بعد جو ہے حجر اسود کا جو ہے محاذات حجر اسود مل جاتا ہے. وہاں سے جو ہے طواف شروع ہوتا ہے. جو ہے پورا ایک چکر جب مار کر جب حجر اسود تک پہنچیں گے تو ایک طواف ہوگا. اس طرح کے 7 چکر لگانا ہے، 7 طواف کرنا ہے، 7 طواف کرنا ہے. اور جب بھی آپ حجر اسود کے پاس پہنچیں گے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے. اب حجر اسود کا بوسہ لینا آج جو ہے اب جو ہے ایک جنگ لڑنے کے برابر ہے. حجر اسود کا بوسہ لینا ایک جنگ لڑنے کے برابر ہے. اور عموماً جو ہے عمر رسیدہ لوگ تو لے ہی نہیں سکتے، عمر رسیدہ لوگ لے ہی نہیں سکتے. حجر اسود کے پاس بھی اور اسی طریقے سے پہلے تھا وہ، اب جو ہے اندر بند کر دیے ہیں. مسجد نبوی میں جو مسجد نبوی میں جو ریاض الجنہ ہے تو وہاں جو ہے وقت دیا جاتا تھا. پہلے جو ہے مردوں کا وقت الگ، عورتوں کا وقت الگ. جو داخل ہوتے تھے جو دھکم بیل ہوتی تھی تو جو ہے لوگ گرتے، اس میں جو ہے کئی لوگوں کی سانس رک جاتی. اب وہاں پر جو ہے نظم بنا دیا گیا ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو ان کے ویزا کے ساتھ ہی جو ہے حج کا جو یہ ہے یہ عمرے کا جو ویزا ہے اس کے ساتھ ہی ان کو وقت دیا جاتا ہے. الگ سے آفس ہے، جو گروپ کے لوگ ہیں تو گروپ والے لیں گے، یا کمیٹی سے جا رہے ہیں تو ان کی جو بھی ترتیب ہوگی کمیٹی والے بتائیں گے. وہاں پرمیشن لینا ہوتا ہے. وہ پرمیشن میں آپ کو تاریخ اور ٹائم دیا جاتا ہے. اس ٹائم پر آپ وہاں پہنچیں گے جو ہے ریاض الجنہ میں داخل ہونے کے راستے پر، تو پولیس دیکھ کر، ٹائم دیکھ کر، پرچہ دیکھ کر، ان کے پاس فون میں وہ سب درج رہتا ہے، پولیس وہاں چیک کر کے آپ کو اندر چھوڑتی ہے. تو وہ وقت ہے، وہ وقت میں ریاض الجنہ میں عبادت کرنا ہے. تو بہرحال حجر اسود پر بوسہ لینے کی کوشش کریں گے تو جنگ لڑنے کے مترادف ہے، برابر ہے. تو دور سے بھی، جتنی بھی دور سے آپ کعبۃ اللہ کے طواف کر رہے ہوں، دور سے ہی جو ہے سیدھا ہاتھ اٹھا کر حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر بالکل بوسہ لے لیں، کافی ہے. کیونکہ دوستو حجر اسود کا بوسہ لینا جو اس کا جو درجہ ہے یہ سنت کا درجہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. وہ سنت دور سے بھی آدمی اشارہ کر کے حجر اسود کی طرف بوسہ لے لے اپنے ہاتھ کا تو بھی ادا ہو جاتی ہے. لیکن دھکم بیل کر کے، گھس کر، ڈھکل کر، ایک دوسرے کو مار کر یہ کرنا یہ حرام ہے. یہ جو عمل ہے یہ حرام ہے. تو اس کے لیے جو ہے حرام کے مرتکب نہ بنے، گناہ کے، بڑے گناہ کے مرتکب نہ بنے. تو بہرحال 7 طواف کرنے کے بعد جو ہے 2 رکعت مقام ابراہیم پر، یہ نفل نماز ہے تو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. لیکن مقام ابراہیم پر سامنے جہاں مقام ابراہیم ہے کعبۃ اللہ کے بازو میں، مقام ابراہیم کا مطلب وہ جو لوگ جا کر آئے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے ہیں وہ لوگ سن لیں کہ وہ پتھر ہے مقام ابراہیم.
جو سنہری جالی ہے جس کے اندر ایک پتھر رکھا گیا ہے، کعبۃ اللہ کے بالکل قریب میں ہے، کم از کم 50 قدم کی دوری پر ایک بازو میں جو ہے کعبۃ اللہ کے حجر اسود سے جب ہم آگے جاتے ہیں تو وہ ملتا ہے، تو اس کے اندر وہ پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر ہمارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی دیوار کو تعمیر کیا تھا۔ جب کعبۃ اللہ کی دیوار، جسے آج بھی جتنے لوگ معمار ہیں، میستری ہیں، جو کنسٹرکشن کا کام جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ دیوار کے جب پتھرے، جیسے آج کل اینٹ کی دیوار، پتھروں کی بھی دیوار بنتی ہے، پتھرے پر پتھر، پتھر پر پتھر رکھتے جائیں گے تو دیوار اونچی ہو جائے گی۔ تو آدمی جو ہے 5 قدم کا، اب دیوار بنانا ہے 12 قدم کی، تو ہاتھ کہاں پہنچے گا اوپر؟ تو کیا کرتے ہیں، وہ بمبو کے یہ باندھتے ہیں، پھر اس کے اوپر کھڑے ہو کر آگے کی دیوار بنتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کوئی معمار نہیں تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان سے وہ کام کروایا تھا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام جو ہے دیوار اونچی ہو گئی اور اپنے کو بس میں نہیں تھا کہ اوپر دیوار کے اوپر کے پتھر رکھیں، تو اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا کہ بیٹا کوئی اونچا پتھر لاؤ، وہ اس کو رکھ کے اس پہ کھڑا ہوں گا اور اس کے اوپر پھر پتھر دیوار کے اوپر آگے بڑھائیں گے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تلاش میں گئے تو جنت کا پتھر لا کر جبرائیل نے رکھ دیا جہاں اسماعیل علیہ السلام تلاش میں گئے تھے۔ وہ پتھر اٹھا کر اسماعیل علیہ السلام لا کر دیوار کے سامنے رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوئے اور اسماعیل علیہ السلام گارا دے رہے ہیں اور پتھرے اٹھا کر دے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جمع کرتے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی تھی تو پتھر بھی خود بخود اونچا ہوتا تھا۔ یہ اللہ کی طاقت و قدرت اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے معجزے کے طور پر اللہ نے ظاہر کیا۔ پتھر اونچا ہوتا تھا، شام تک یا جب بھی وہ اترنا چاہتے تھے تو پتھر جتنا تھا اتنا ہو جاتا تھا، وہ نیچے اترتے تھے۔ اور پتھر پر آدمی زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا۔ آج کل ہم جو ٹھہرتے ہیں نرم چپل پہنے ہوتے ہیں، بغیر چپل کے دھوپ میں زیادہ دیر پتھر پر ٹھہرا نہیں جا سکتا، لیکن اللہ نے پتھر کو بالکل روئی کی طرح بنا دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نشانات اس پتھر پر پڑ چکے ہیں، جو آج بھی موجود ہے۔ نشانات جالی میں سے ہم دیکھتے ہیں تو نظر آتے ہیں۔ تو وہ مقام ابراہیم، تو سنت نفل ہے کہ 2 رکعت جو ہے طواف کے بعد وہاں بالکل مقام ابراہیم کے سامنے، وہاں کی انتظامیہ پڑھنے نہیں دیتی تو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ مطافی میں اس کے تھوڑا آگے جا کر نیچے پیچھے جا کر جو ہے ہم کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو عمرے کے جو ارکان میں سے ہے وہ یہ ہے کہ سعی کرنا ہے، وہاں سے نکل کر سعی کو جانا ہے۔ سعی کے معنی جو ہے کوشش ہے، اور عمرہ اور حج کی زبان میں دوڑ لگانا ہے۔ عمرہ اور حج کی زبان میں دوڑ لگانا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے شوہر کی جدائیگی کو برداشت کیا اور اللہ کے لیے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا ارادہ اور تہیہ کیا، تو اس کے بعد جو ان پر ناگواری دشوار حالات آئے، ان حالات کو دور کرنے کی جو کوشش میں حضرت ہاجرہ نے، ہمارے خواتین غور سے سنیں، آج ہماری ماں بہنیں کیا کہتی ہیں کہ عورت کیا کر سکتی ہے، اس کا گھر کا کام ہے، گھر کا کام ہی اس کو برابر ہے، نمازوں کی پابندی بھی ہو نہیں پاتی، اور کیا کر سکتی ہے عورت؟ نہیں، ذہن میں رکھیں جتنے بھی بڑے بڑے دین کے کام ہوئے ہیں وہ عورتوں ہی سے اللہ نے کروائے، تاکہ قیامت تک آنے والے عورتوں کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ عورت اگر چاہے تو مرد سے زیادہ دین کا کام کر سکتی ہے، بشرطے کہ چاہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس جنگل بیابان میں جہاں کعبۃ اللہ نہیں تھا لیکن اس کے نشانات مٹ چکے تھے، بالکل چٹیل میدان، ریگستان، ایسی زمین جہاں پر کوئی پانی نہیں، جہاں پر کوئی درخت نہیں، کوئی سایہ نہیں، ایسی جگہ پر لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ
اور ان کے دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ یہاں ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہو، یہاں ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہو جہاں کوئی انسان کے جینے کی علامت نہیں ہے، انسان کے سر چھپانے کے لیے کوئی سایہ، کوئی درخت نہیں ہے، یہاں کھانا پانی نہیں ہے، یہاں کوئی دوسرا انسان نہیں ہے، یہاں ہم دونوں، یہ چھوٹا بچہ اور میں عورت ذات، یہاں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی تو شوہر تھے اور اس بچے کے باپ تھے، دل ان کا بھی تو تھا، خاموش کھڑے ہو گئے، زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ اللہ کی نیک بندی تھی، پوچھا کیا اللہ کا یہ حکم ہے کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نعم، ہاں اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب یہ لفظ سنا حضرت ہاجرہ نے تو حضرت ہاجرہ نے فوراً کہا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُنَا، اگر یہ بات ہے تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہم کو بھوکا نہیں مارے گا، اللہ ہم کو تکلیف نہیں دے گا، آپ جائیں۔ یہ تھی خواتین ہماری، یہ ہماری تاریخ ہے، ہماری ماؤں اور بہنوں، یہ ہماری تاریخ ہے۔ اگر عورتوں کی قربانیوں کی تاریخ کو گناتے جاؤں تو پوری کلاس اسی میں ہو جائے گی۔ اب تو موقع دوسرا ہے، لیکن اتنا ذہن میں رکھیں حضرت ہاجرہ نے جو اس وقت قربانی دی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے اس کو واجب کر دیا، حج اور عمرہ کے ارکان میں، مناسک میں شامل کر دیا۔ ان الصفا، اللہ نے قرآن کے اندر آیت نازل کر دی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ یہ صفا، یہ مروہ جو دو پہاڑیاں ہیں، یہ اللہ شعار اسلام میں سے ہیں، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ پہاڑیاں ہیں جس کے درمیان میں میری نیک بندی ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل جو اللہ کے نبی ہیں ان کی جان کی حفاظت کے لیے کہیں سے کوئی قافلہ نظر آ جائے، پانی لوں اور میرے بچے کو پانی پلاؤں۔ خود بھوکی ہونے کی وجہ سے ان کے سینے میں دودھ نہیں تھا کہ اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے، پانی نہیں تھا کہ پانی پلائیں اسماعیل علیہ السلام کو، تو دوڑ لگا رہی تھی صفا پر مروہ پر، صفا پر مروہ پر دوڑ لگا رہی تھی۔ یہ پہاڑ ہیں، اونچائی پر چڑھ کر دیکھ رہی تھی، کہیں دور سے کوئی قافلہ نظر آئے تو اس قافلے کو میں آواز لگاؤں، میرے کپڑا اشارہ کروں تاکہ وہ قافلہ میرے پاس آئے، ان سے پانی مانگ کر میرے بیٹے کو پلاؤں۔ اس کے پیاس کی وجہ سے روتے روتے حلق سوکھتا جا رہا ہے، کہیں میرا بچہ ہلاک نہ ہو جائے، اس تڑپ میں جو دوڑ لگاتی تھی حضرت ہاجرہ۔ دوستو محترم حضرات اور خواتین، اللہ کو وہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے واجب کر دیا، جو بھی عمرہ کو جائیں، جو بھی حج کو جائیں، ان کو جو ہے 7 چکر سعی کرنا واجب ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو نہ عمرہ ہوگا، حج کے ایام میں نہ کریں گے تو حج نہیں ہوگا۔ یہ عمل تھا۔ اس لیے دوستو اللہ کے پاس کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ان الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت و حیات کا جو سلسلہ رکھا ہے، موت و حیات کے درمیان، پیدائش سے لے کے موت کے درمیان جتنی زندگی انسان کی ہے، اس زندگی میں اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کیسا عمل کر کے آیا، کتنا کر کے آیا، اللہ وہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ کتنے عمرہ کیے، کتنے حج کیے، کتنا مال خرچ کیا، کتنی تہجد پڑھی، کتنے قرآن ختم کیے، کتنا اچھا بیان کیا، یہ نہیں دیکھنا چاہتے اللہ، کیسا کیا، کیسا، کوالٹی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پاس کوالٹی مطلوب ہے، ہر عمل کا معیار اللہ کے پاس مطلوب ہے، کوالٹی اللہ کے پاس مطلوب ہے، کوانٹٹی مقدار اللہ کے پاس مطلوب نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ کا وہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ہر مسلمان قیامت تک کے لیے اللہ نے اس عمل کو واجب کر دیا۔ تو دوسرا عمل جو ہے وہ سعی کرنا ہے، 7 چکر سعی لگانی ہے۔ بہتر ہے کہ اپنے پیروں سے کریں۔ ہاں اللہ نے جس کی عمر زیادہ کر دی ہے، چل نہیں سکتے ہیں، تو وہاں ویل چیئر اور بھی سارے انتظامات ہیں، وہاں پر الیکٹرک کے گاڑیاں بھی ہیں کہ جو ہے
اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، کریم ہیں، بندہ جیسے بھی کرتا اللہ قبول کر لیتے ہیں. چل بھائی چل، دل کو دیکھتے ہیں اللہ. دل میں محبت ہے تو چل کے کیا تب بھی صحیح قبول. دل میں محبت ہے، تقوی ہے، تو ویل چیئر پہ کیا تب بھی قبول. ویل چیئر پہ تم نے دوڑو گے، وہ لے کر دوڑنے والا دوڑے گا، تم سکون سے بیٹھے ہو. لیکن اللہ تمہارے دل کو دیکھ رہے ہیں، تمہارے پیروں کو نہیں دیکھ رہے ہیں. اللہ ہمارے پیروں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، دل کو دیکھ رہے ہیں. دل میں محبت ہے، چل صحیح تیری قبول ہے. اگر آپ نے الیکٹرک گاڑیاں ہیں وہاں پر، اس کے رقم دینا ہوتا ہے 10 ریال 15 ریال، تو جو ہے آسانی سے جو ہے صحیح ہو جاتی ہے. طواف کے لیے بھی رکھے ہیں اوپر، تو اس پہ کیا تب بھی قبول ہے. اللہ دل کو دیکھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے مال کو، تمہاری صورتوں کو، تمہارے جاہ کو، تمہارے مرتبے کو نہیں دیکھتے. تو بہرحال دوستو سعی کرنا ہے. سعی کے بعد صفا پر مروہ پر کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنا ہے. جب صفا سے سعی شروع ہوتی ہے، مروہ جا کر صفا کو جب آتے ہیں تو ایک جو ہے سعی ہوتی ہے. اس طرح کے 7 سعی کرنا ہے. 7 سعی کرنا ہے. جب بھی آپ آئیں گے صفا پر تو وہاں سے کعبۃ اللہ پر نظر پڑے گی، وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں مانگنا ہے. جب بھی 7 مرتبہ حضرت حاجرہ نے 7 مرتبہ حضرت حاجرہ نے جو ہے صفا سے کعبۃ اللہ کے قریب میں حضرت اسماعیل کو لٹایا تھا، وہاں سے دیکھتی تھی اور کہتی تھی اللہ میرے بچے کی مدد کر، اللہ میرے بچے کی مدد کر کہتی تھی. تو اللہ نے دعا قبول کر لی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے زمزم کا کنواں جاری ہوا. تو وہاں سے صفا پر جب ہم چڑھتے ہیں تو کعبۃ اللہ پر نظر پڑتی ہے، تو وہاں سے اللہ سے مانگیں اپنے حاجات کو، امت کے حاجات کو مانگیں. تو صحیح ہونے کے بعد جو ہے حلق کرنا ہے، بال نکالنی ہے. عورتیں جو تھوڑے بال کاٹیں گے، مرد حضرات بہتر ہے پورے بال نکالیں. تو یہ عمل ہو جانے کے بعد جو ہے عمرہ پورا ہو جاتا ہے. حلق کرنے کے بعد احرام کھول دیں، اس کے بعد ہم پانی بھی نہا سکتے ہیں. جو ہے اب جو ہے احرام کی جتنی بھی رولز ریگولیشنز ہیں، اس کی جو پابندیاں ہیں وہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو احرام کھولنے احرام ہم جو ہے سعی کرنے کے بعد حلق کرنے کے بعد احرام جو ہے کھول سکتے ہیں. اور یہ حلق کے لیے بہتر ہے، آدمی جب جاتا ہے 10 دن 15 دن پہلے رہتا ہے، پھر مدینہ حج کے بعد مدینہ جا کر پھر بعض مرتبہ سفر کی ترتیب ایسی بنتی کہ پھر کعبۃ اللہ حرم کو آتے ہیں، مکے کو آتے ہیں. تو ایسی صورت میں 1 سے 2-4 جو ہے عمرہ کرنے کی جو ہے ہم کو موقع مل جاتا ہے. تو ہر وقت جو ہے حلق کرنے کے لیے ہم وہاں کے جو حجام ہوتے ہیں، حلق کرنے والے جو ہوتے ہیں، حلاق کے پاس جائیں گے تو ایک مرتبہ کے لیے جو ہے 10 ریال لیتے ہیں. 10 ریال قریب 24 روپے ریال ہیں. 10 ریال بول تو کتنے 1400 ہو جاتے ہیں، 24 روپے 10 ریال کتنے ہو جاتے ہیں، 240 روپے ہو جاتے ہیں ایک مرتبہ بال کاٹنے کے لیے. ہمارے پاس 60-70 میں ہم کاٹتے ہیں. تو جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے ان کو کوئی حرج نہیں ہے. جو لوگ جو ہے پیسے جمع کر کے حج کو جانے کی نیت سے گئے ہیں، عمرے کو جانے کی نیت سے گئے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے دشواری ہو جاتی ہے. تو ہم جو ہے وہ ریزر بیلٹ جو آتا ہے اس کا وہ رکھ لیں. ہم ہی جو ہے ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرے تک زیادہ بال نہیں رہتے. تو میں پہلی مرتبہ عمرے ہو گیا تو 9 دن تھے ہم لوگ، 10 دن تھے وہاں پر، 9 عمرہ میں نہیں کیا، اللہ کا کرم ہے 9 عمرہ کیا. تو پہلی مرتبہ پہلا عمرہ کرنے کے بعد حجام ہی کے پاس ہم لوگ بال بڑے تھے تو کٹوا لیے، بال نکال لیے. دوسرے دن دوسرا عمرہ کیا تو بالکل تھوڑے بال تھے. میں نے کمرے کو آنے کے بعد جو ہے وہ ریزر لے کے آہستہ پورے بال نکال لیا تو ختم، حلق ہو گیا. تو تیسرے دن بھی اسی طریقے سے. تو آسانی بتا رہا ہوں، ایک سہولت کر بھی سکتے ہیں یا جو ہے باہر بھی کرا سکتے ہیں. تو بہرحال دوستو یہ عمرہ ہے. اس کے بعد حج کا جو ہے انشاءاللہ مفتی صاحب سے تفصیلی سامنے آئے گی بات. اللہ تعالیٰ جتنی بات ہم نے سنی ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیانات کے بعد انشاءاللہ کوئی مسئلہ ذہن میں ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. جو بھی یہاں پر علماء حاضر ہوں گے انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر.